بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ آگے دو قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں باہم جھگڑا کر رہے ہیں، اور یہاں وہی آیت میں نے بھی پڑھی ہے، ہادان خصمان، یہ دو لوگ ہیں، خصم دو پارٹی جو کسی کیس میں ہوتی ہیں، فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی یا مدعی اور مدعا علیہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کا خصم کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جھگڑا ہوگا تو دو جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے اور دوسرا پہلے کے مقابلے میں ہے، دونوں ایک دوسرے کا خصم شمار ہوتے ہیں۔ عربی میں خصم و خصومہ کا معنی جھگڑے کی ایک پارٹی جو ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہادان خصمان، یہ دو لوگ ہیں، دو شخص ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جو کہ اختصموا فی ربہم، جن کا اپنے رب کے معاملے میں اپنے رب کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اور یہ دو خصم کون سے ہیں، یا دو باہم جھگڑے کے فریق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس سلسلہ میں ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ عتبہ اور شیبہ، یہ مشرکین مکہ میں سے دونوں بہت بڑے بڑے، جنہیں کہا جائے نا کسی چیز کے تھم اور ستون یا پلر، مشرکین مکہ کے یہ اس نیٹ ورک کے پلر تھے۔ اور ولید بن عتبہ، یہ عتبہ کا بیٹا، یعنی وہی گھر کے دو فرد، اور ایک طرف عتبہ شیبہ ولید، یہ تین ہیں، ایک طرف یہ تینوں ہیں اور دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تین مسلمانوں میں سے اور تین مشرکین مکہ میں سے، ان کا غزوہ بدر کے موقع پر جب آمنا سامنا ہوا، ایک طرف یہ تین ہیں ایک طرف وہ تین ہیں، اللہ رب العزت نے ان تینوں کے دونوں گروہوں، ایک گروہ مسلمانوں کا ایک گروہ مشرکین مکہ کافروں کا، اللہ نے ان دونوں گروہوں کو خصمان، دو مخالف فریق قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ان آیات سے قبل ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، وہ لوگ جو کہ یہودی، عیسائی، صابی، بے دین، والمجوس آتش پرست، والذین اشرکوا، اور جو ان کے علاوہ مشرکین ہیں۔ اب یہ بھی دو جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت
والذین آمنوا، ان الذین آمنوا اہل ایمان، اور اس کے بعد اہل کفر. اہل ایمان اور اہل کفر دونوں جماعتیں یہ بھی ہو گئی. یہ بھی علماء تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہاں جو پہلے جماعتیں جن کا ذکر گزر چکا ہے وہی مراد ہیں کہ یہ دونوں لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے بالکل واضح ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں اور کوئی شریک نہیں تخلیق میں. اس پوری کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جب کائنات کو بنانے میں شریک نہیں تو چلانے میں کیسے شریک ہوگا؟ اور جو نہ بنانے میں شریک نہ چلانے میں شریک، اب اس کو عبادت میں شریک کر لیں تو اس سے بڑی حماقت. بنائے کوئی، چلائے وہی اور پوجے کسی اور کو، تو اس کا معنی ہوا کہ یہ تو بہت بڑی احمقانہ حرکت اور بے عقلی والی بات ہے. غیر عاقل ناسمجھ لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق، مالک، بنانے اور چلانے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کریں. اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں کو اہل ایمان کا ایک گروہ اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو دوسرا گروہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور جو باقی گروہ ہیں وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اور اگر اللہ کی ذات کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کا اور آج کے مشرکوں کا حال موجود ہے. اگر وہ اللہ کو ایک مان بھی لیتے ہیں تب بھی ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں سے فارغ ہو کے سیدھے کہاں جا رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں. حضرت گنج بخش علی حجویری سرکار کے یہاں جا، چھوٹا سا نام بھی لینے کو تیار نہیں ان کے، سرکار. اور سرکار تو معلوم ہے نا، انڈیا میں تو انڈیا کی سرکار بڑی مشہور ہے. گورنمنٹ کو، حاکم کو سرکار کہا جاتا ہے. سرکار جا رہے ہیں، ان کے دربار پر جا رہے ہیں. دربار کن کا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا دربار بادشاہوں کا ہوتا ہے. سرکار بھی مانتے ہیں، ان کے دربار بھی مانتے ہیں، اور پھر ساتھ ان کے مزار بھی مانتے ہیں. قبر بھی ہے، اب پتہ نہیں برائے نام بنا رکھی ہے لیکن ہے. جس کی قبر بنا کے تم نے اس کو اس میں دفن کر دیا ہے، کہاں کی سرکار اور کہاں کے یہ دربار. وہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے بھی ایک نہیں مانتے، یعنی کہیں گے زبان سے اللہ ایک ہے لیکن ان کے اپنے عمل، ان کے اپنے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو جماعتیں اختصموا فی ربہم، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو اہل ایمان نہیں ہیں. گروہ تو دو ہو گئے نا، ایک اہل ایمان کا، ایک اہل کفر کا، ایک مسلمانوں کا اور ایک غیر مسلم لوگوں کا. اب ان دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے کہاں کہاں رکھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جو کافر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ. نار تو مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ ہمیں نار منظور ہے، آر منظور نہیں. ایسے واقعات گزرے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بھی کہا، بعد میں ایک خاتون سے بھی یہ بات آئی. خاتون پہ الزام تھا، واقعہ ذرا لمبا ہے، تو اس نے کہا کہ میں، لعان کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ کا اقرار کر لے، بات ختم ہو گئی. اب وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گی تو میرے خاندان کو آر لگے گی، شرمندہ ہونا پڑے گا، اور اگر میں اقرار نہیں کرتی، دنیا میں سزا نہیں بھگتتی، تو آخرت میں مجھے نار ہوگی.
اور اس نے بالآخر ترجیح یہی دی کہ مجھے آر منظور نہیں نار منظور ہے، اور بالآخر نتیجہ وہی نکلا جو اس کے ان کلمات میں موجود ہیں کہ وہ نار والا کام کر دے گی. یعنی بعد میں بچہ ہوا، جب یہ الفاظ کہہ کے فارغ ہو گئی، لحان سے نکل گئی، جھوٹی قسمیں کھا لی، بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کا شک تھا وہ وہی ہوا. لوگ آر اور نار میں اس حد تک نکل جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم سے کپڑے کاٹے جائیں گے. نار جہنم سے، نار آگ ہے، آگ کے کپڑے تیار، آگ کا لباس تیار کیا جائے گا. اب آگ کا لباس تیار کیا جائے، اور لباس میں آج کل تو کپڑا کافی کم استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کو خواتین میں بھی اپنے ملکوں میں دیکھیں گے کہ بہت تھوڑا کپڑا استعمال ہوتا ہے، آدھی پونی ننگی ہے. اور مردوں کو دیکھیں گے وہ بھی اب آگے آہستہ آہستہ سینڈ و بنیان پہنی ہوئی ہے، اور گھٹنوں سے 1 انچ نیچے ایک پائجامہ نکلا ہے نا، گھٹنے سے 1 انچ شاید نیچے ہوتا ہوگا، وہ بڑا سا پائچا، اور وہ اسی میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. مان لیتے ہیں کہ یہی لباس ہوگا جو کہ بہت تھوڑا ہے. اگر یہی لباس آگ کا تیار کیا ہوا کسی کو پہنا دیا جائے تو کیا حالت ہوگا. اور آگ بھی وہ ہے جو کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ سے لباس تیار کیا جائے گا، آگ سے ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اور اسی پر بس نہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے ان پر گرم ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. گرم ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر اوپر سے ڈالا جائے گا. اب سروں کے اوپر اگر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے ہی آئے گا، ابلتا ابلتا نیچے تک آئے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس ابلتے ہوئے پانی کے سروں پر انڈیلنے کے نتیجہ میں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی گل جائے گا، اور ان کے چمڑی بھی گل جائے گی. یعنی عذاب جہنم کی ایک شکل اللہ رب العزت نے یہاں بتائی کہ ان کو اس کا آگ کا عذاب پہنایا جائے، عذاب کا لباس پہنایا جائے گا جو عذاب کی شکل ہوگی، اور ان کے سروں پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کے نتیجہ میں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی آنتیں، اوجری، یہ وہ سب، وہ بھی گرم آگ کی وجہ سے پگھل جائے گا، آگے جیسا وہ پانی ہے. اور اسی طرح ہی ان کا چمڑا، جلود جلد، اور جلد تو بڑا مشہور ہے نا، جلدی بیماریاں بڑا مشہور لفظ ہے. میں رات بھی ذکر کر رہا تھا درس میں کہ ہمارے اردو، فارسی، ترکی ان زبانوں میں 30% سے زیادہ عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آدمی عربی سیکھ سکتا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ دے، ووکیبلری کلمات جو ہیں وہ جمع کرے، تھوڑے سے قاعدے سیکھ لے، عربی فرسٹ کلاس ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جلود جمع جلد کی، اور جلد کا معنی چمڑا، اور یہ چمڑے کی بنی ہوئی اشیاء، اور یہ وہ جلد کا لفظ عموم استعمال ہوتا ہے. اور کہیں استعمال ہو نہ ہو، جلدی بیماریاں مشہور ہیں کہ جو کسی کو خارش ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو جسم کے اوپر، جلد کے اوپر جو بیماریاں ہوتی ہیں، سکن ڈیزیز میرا خیال کہتے ہیں اس کو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سکن بھی ساری پگھل جائے گی اور گر جائے گی اس ابلتے ہوئے پانی کے نتیجہ میں، اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ بھی پگھل کر نکل جائے گا. اب پیچھے کیا بچا؟ پیچھے وہ بچ گیا جو ڈاکٹروں کے پاس پڑا رہتا ہے نا دیوار میں ساتھ، ڈھانچہ جس میں صرف ہڈیاں ہیں. جو کچھ پیٹ میں ہے وہ بھی نکل گیا، جب جلد ہے وہ بھی نکل گئی تو پیچھے ڈھانچہ رہ گیا. اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. مشرکین کو، کفار کو وہ عذاب دیا جائے گا، ان کے سروں پر گرم ابلتا ہوا حمیم کا معنی وہ پانی جو کہ ابل کر سب سے گرمی یا تپش کے اعتبار سے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوتا ہے.
اس سے ان کے پیٹوں اور ان کی جلدوں کو وہ پانی گلا دے گا، سڑا دے گا، اس سے وہ پگھل کر گر جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور صرف اسی پر بس نہیں، ان کو عذاب یا سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ لوہے کے ہتھوڑے، ایک آدمی کو ویسے ہی لباس پہنا دیا جائے آگ کا اور چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے تو وہی کافی ہے۔ اوپر سے گرم پانی اس کے سر پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور جب اس کے ساتھ ہی اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹا بھی جائے، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، ایک سے بڑھ کر ایک عذاب دیا جائے گا اس گروہ کو جو کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم، یا دوسرے لفظوں میں کافر۔ اور کافر میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ہماری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہ کہیں۔ کیا کہیں بھائی، کہ مسلمان کے مقابلے میں کافر ہی ہوتا ہے، کافر کو کافر نہ کہیں تو اور کیا معنی اس کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ اس غم سے نکل جائیں، اس عذاب سے نکل بھاگیں، کہیں دوڑ جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، انہیں اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش تو ہر کوئی کرے گا، کوشش کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کلما ارادو، جب انہوں نے ارادہ کیا۔ ارادو کا لفظ بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ارادہ اردو میں ہے یا نہیں؟ جس طرح جلد اردو کا لفظ بھی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پنجابی میں بھی جلدی بیماریاں مشہور ہیں، اسی طرح ارادہ اردو میں بھی ہے، ارادہ عربی میں بھی ہے، ارادہ پنجابی میں بھی ہے، اور ترکی فارسی میں بھی شاید یہ الفاظ موجود ہوں گے۔ گویا کہ عربی زبان کے الفاظ ہماری زبانوں میں بہت زیادہ ہیں، صرف ان کے لیے تھوڑی سی ترتیب کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، آدمی عربی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، غم کا لفظ کسے نہیں معلوم؟ اردو میں، عربی میں، پنجابی میں، ہر زبان میں غم کا لفظ بڑا مشہور ہے۔ غم کا معنی غم ہی ہے، یعنی جس غم میں، عذاب میں وہ مبتلا ہیں، اس سے وہ بھاگنا چاہیں گے۔ جہنم میں ہیں، جہنم سے بھاگنا چاہیں گے، اور جب وہ بھاگنا چاہیں گے، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، اللہ نے فرمایا ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا، اعادہ کر دیا جائے گا، ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ وعیدوا فیہا، اور ساتھ ہی کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، اب یہ آگ کا عذاب تم چکھو، یعنی بھاگنے والا راستہ ختم ہو گیا۔ دنیا سے تو آدمی بھاگ جاتا ہے نا، پھر کبھی کبھی واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے معاملہ تو بڑے عجیب ہے نا، بڑے بڑے جرائم کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی وقت آتا ہے اپنی مرضی کے لوگ ملک میں آ کے پھر واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کا انتظام اتنا مضبوط ہے کہ جو آدمی بھاگنے کا ارادہ کرے گا، فرمایا وَأُعِيدُ فِيهَا، انہیں دوبارہ، وَأُعِيدُ فِيهَا، دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ جس عذاب سے وہ بھاگ کے جانا چاہ رہا ہے، یا جس آگ سے بھاگ کے جانا چاہ رہا ہے، اسے اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ آج، اب یہ جلنے کا عذاب تمہیں چکھنا ہوگا، یعنی یہ عذاب تمہیں بھگتنا ہوگا، اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا گروہ، دو گروہ کا ذکر ہوا، حاذان خصمان یختصمون فی ربہم، دو گروہ، دو جماعتیں، دو قسم کے لوگ جو کہ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلوں کا تھوڑا سا ذکر کر دیا، جو کہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، اور وہ کن کن عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے، موٹی موٹی بات ان کو بتا دی کہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا،
ان کے سروں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی آنتیں، میدا، کوٹری سب چیزیں پگھل کر نکل جائیں گی اور چمڑا بھی پگھل کر نکل جائے گا اور ڈھانچے کا ڈھانچہ پیچھے رہ جائے گا، اور ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے عذاب دیا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جب وہ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے تو انہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے گا، ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب تم یہ عذاب چکھو، تم نے دنیا میں ہماری باتیں نہیں مانی، نافرمانی کی، ہمارے ساتھ شرک کرتے رہے، ہمارے احکام کی تابعداری نہیں کی، اب تم یہ عذاب چکھو۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں جو کہ اہل ایمان کا گروہ ہے، فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ بات پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ صرف ایمان لے آنا کبھی کبھار جہنم سے نکالے جانے کے لیے ضرور کافی ہے، لیکن یہ کہ ایمان لے آئے اور عمل نہ کرے تو وہ کہے کہ میں جنتی ہوں کیونکہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، ایسے سیدھا جاتے جاتے جنتی نہیں، اسے اپنی سزا بھگت کے جنت میں جانا ہوگا۔ اور سزا کتنی ہے آپ یہی اندازہ کر لیں کہ چھوٹی سی سزا یہ بیعت بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے کم ترین سزا بتائی وہ اپنے چچا کی بتائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ ابو طالب کے بھائی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے چچا نے آپ کی اتنی مدد کی ہے، یعنی ابو طالب نے آپ کا تعاون کیا دعوت کے میدان میں، بچپن میں، پرورش کے حوالے سے، تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کو فائدہ ہوگا، جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوگا ان میں سے سب سے کم ترین تھوڑا عذاب میرے اس چچا ابو طالب کو ہوگا، اور وہ کم ترین عذاب کیا ہوگا؟ ان کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا اور ان کا دماغ اس طرح اس کی گرمی سے کھولے گا جیسے ہنڈیا آگ پر، چولہے پر چڑھی ہوئی ہنڈیا میں پانی یا سالن کھولتا ہے، اس طرح ان کا جو دماغ ہے وہ کھولے گا۔ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے، کم ترین آخری درجہ، باقی سب کا عذاب اس سے بڑا ہی ہے۔ اور اگر کسی کو ایمان والا کلمہ پورے خلوص کے ساتھ پڑھنے کے نتیجہ میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو کب ڈالا جائے گا، کتنا عرصہ رہنا پڑے گا، اور تھوڑے سے تھوڑے عذاب والے کا یہ حال ہے، اور جس کو پورا عذاب دے دیا گیا اس کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیک عمل بہت ضروری ہے، صرف ایمان پہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ نہیں بس کافی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور کئی لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں بھئی ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کلمہ تو پڑھ رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کلمے میں ہی وہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تو اب عبادت کون سی ہے؟ عبادت تو کرنی ہوگی، اب نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اگر وہ کوئی چیز بھی نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے تو کلمہ بھی پڑھا تو صرف زبانی طوطے کی طرح پڑھا، کلمے کا معنی نہیں سمجھا، کلمے کا مفہوم نہیں جانتا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے نیک عمل کیے، اور عمل صالح کی پہچان جو ہے وہ میں نے پچھلے ایک درس میں تفصیل سے ذکر کی تھی کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو تو وہ عمل صالح ہے، اور عمل کرنے والے شخص کا اپنا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو۔ اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، تو نام و نمود کے لیے، سنت کے مخالف چلنے کے لیے اور اپنی مرضی کے عمل کرنے کے لیے تو پہلے لوگ بھی بہت عمل کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ابھی کل جشن گزرا ہے، جشن عید میلاد، اور اس میں جو کچھ لوگ کرتے ہیں آپ کے علم میں ہے، اگر سنت رسول کے مطابق اتنا پیسہ خرچ کریں تو یقین جانے کہ بہت بڑا عمل ہو، لیکن سنت رسول سے ثابت کہاں کریں گے، ہوگا کیسے، ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنی طرف سے بناتے وہ جو میں نے ایک دن پہلے بھی ایک دن کیا کئی مرتبہ میں ذکر کرتا رہتا، اب تو لیٹسٹ جشن میلاد آ گیا ہے،
لیٹسٹ جیسے مجلس میں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی آ گیا، کیک کاٹا جا رہا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، دیکھا نام سے ہوتا۔ اگر یہ عمل سنت کے مطابق ہوتا تو یقیناً اتنا بڑا بڑا کیک، اتنا خرچہ، اتنی جھنڈیاں، اتنی لائٹیں، اتنے وہ بنائے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اور بیت اللہ کے جو ماڈلز تیار کیے جاتے ہیں، گلیوں کو، گھروں کو، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، پھر اپنا پورا ایک دن جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ویسٹ کرنا، دینی اعتبار سے جو ہے وہ تو معاملہ سنت کے مطابق ہوگا تو نیک ہوگا، دنیاوی اعتبار سے پورا ایک دن ویسٹ کرنا، گلیوں بازاروں میں گھومتے نکالنا، اگر یہ سنت کے مطابق ہو تو بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن سنت کے مطابق ہونے کے لیے اس کے پیچھے دلیل چاہیے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل صالح میں جو دو بیسک رکن ہیں وہ ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، نمود و نمائش اس میں نہ ہو۔ اگر نمود و نمائش آ گئی، ریاکاری آ گئی تو وہ تو ویسے شرک ہے۔ ریاکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹا شرک ہے، ایک حدیث میں فرمایا مخفی خفیہ شرک ہے، الشرک الخفی، ایک میں کہ مخفی شرک ہے، بظاہر لگتا ہی نہیں کہ یار اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن ہے مخفی شرک کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے بجائے اپنے من مرضی یا اپنے کسی نہ کسی کی مرضی پہ اتر رہا ہے۔ اور ایک میں کہا گیا الشرک الاصغر، یعنی شرک ہے چھوٹا سا، اب چھوٹا سا بار بار کریں یہ تو بڑا ہو جائے گا۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں، گناہ کبیرہ تو آپ کو معلوم ہے نا، 70 کے بڑے مشہور ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الکبائر، اس میں 70 کبیرہ گناہ انہوں نے گنے ہیں، سب کے بارے میں قرآنی آیات احادیث ذکر کی ہیں، اردو میں وہ کتاب مل رہی ہے۔ اور علامہ ابن حجر حیتمی، علامہ ابن حجر حیتمی انہوں نے کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس میں انہوں نے 70 سے آگے گزر کر بہت سارے 2 جلدوں میں وہ کتاب ہے، 2 والیوم ہے اس کے، اس میں کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا جو 600-700 کے قریب چلے گئے، اور یقیناً ہیں بڑے بڑے کہیں گے تو 70، تو اب ہمارے پاس تو بڑے بڑے بے شمار ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہے تازیانہ کے نام سے، تازیانہ تو مشہور ہے لفظ یا نہیں؟ اردو میں تازیانہ جو چابک مارتے ہیں نا، اس کو تازیانہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ تازیانہ ہے گناہ گاروں کے لیے کہ یہ دیکھو کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے حیثمی، ہا یا اور سا، الف با تا کے بعد جو سا ہے حیثمی، یہ ہے نور الدین حیثمی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، اور حدیث کی کتابوں کے مجموعے جو ہیں ان کے ہیں، ان میں سے مجمع الزوائد ہے، اور اسی طرح موارد الدمان، زوائد صحیح ابن حبان، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں۔ اور ایک ہیں حیتمی، ایک نقطہ کم ہے، حیثمی میں سے کے 3 نقطے ہیں نا، جس کو سا کہیں گے، سا کے 3 نقطے، اور ایک میں 1 نقطہ کم ہے، اور علمی اعتبار سے بھی یہ شخص اس سے 1 درجہ کم ہے۔ اب یاد رکھنے کے لیے اچھا رہے گا کہ اگر 3 نقطے ہیں تو یہ بڑے محدث ہیں، اور اگر 2 نقطے ہیں تو یہ بھی محدث ہیں لیکن بڑے نہیں، یہ ذرا تھوڑے چھوٹے درجے کے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں سے ایک مشہور و معروف کتاب ہے الزواجر ابن حجر حیتمی، اور ابن حجر بھی 2 ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ اور آپ حیتمی اور حیثمی کا فرق ذہن میں رکھیں، حیثمی محدث اور حیتمی عالم واعظ امام، لیکن علم حدیث میں وہ مقام ان کا نہیں جو کہ حیثمی کا ہے۔ انہوں نے جو الزواجر لکھی ہے اس میں 700 کے قریب انہوں نے کبیرہ گناہ شمار کیے ہیں، اور مقدمہ میں یہ بات موجود ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے رہیں، آدمی توبہ نہ کرے تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔
چھوٹا سا گناہ ہے بظاہر، لیکن توبہ نہیں کی تو وہ بڑا ہو جائے گا، کبیرہ ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ کبیرہ کیا لیکن توبہ کر لی تو ختم ہو گیا۔ توبہ کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کہا گیا کہ لا کبیرہ مع الاستغفار، اگر توبہ استغفار کرتے رہیں تو کوئی کبیرہ نہیں، ولا صغیرہ مع الاصرار، اور اگر مسلسل کرتے رہیں تو کوئی صغیرہ نہیں۔ یعنی صغیرہ کو بار بار کریں گے، ساری عمر کرتے رہیں گے تو صغیرہ کہاں رہے گا؟ اگر مان لیتے ہیں کہ ایک نقطہ صغیرہ کا ہے چھوٹا سا، اور ایک بڑا سارا ڈھیلا کبیرہ کا ہے، اب کبیرہ کبھی کبھی کرتا ہے اور صغیرہ بار بار کرتا ہے، تو یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے ڈھیلے کی شکل بن جائے گا، لازماً وہ موقع آ جائے گا۔ کبیرہ اور صغیرہ میں یہ فرق ہے۔ اور عمل صالح اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو تو وہ عمل صالح ہے، لوجہ اللہ کیا جائے تو وہ عمل صالح ہے، ورنہ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے، ریاکاری۔ ہمارے عمل میں جگہ جگہ قدم قدم پر ریاکاری کا مسئلہ آ جاتا ہے، لہذا اگر اس کو ہم بار بار کریں، چھوٹا سمجھ کے بھی کریں گے تو وہ بڑا بن جائے گا۔ لہذا ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے، اور جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی کام کریں وہ سنت رسول کے مطابق کریں۔ جب سنت رسول کے مطابق ہوگا تو وہ انشاءاللہ عمل صالح شمار ہوگا۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح نیک عمل کیا، اللہ انہیں داخل کرے گا جنات، جنتوں میں۔ اور جنتوں کی مختصر تعریف کرتے ہوئے فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں ان کے لیے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جنگل بیابان ہو، پانی وغیرہ کچھ نہ ہو، صبر خوبصورت باغ ہو، اور باغ کے نیچے چھوٹی چھوٹی پانی کی نالیاں بہہ رہی ہوں، نالیوں پر بھی سبزہ ہو، اوپر پھل لگے ہو، کتنا زبردست منظر ہے۔ مکہ والوں کے لیے جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج پورے سعودی عرب اور پوری خلیج کے 6 ملکوں کے لیے یہ منظر اتنا ہے کہ یہ لوگ چھٹیوں میں باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو معروف ہے، چھٹیوں میں یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اسی طرح کے مناظر دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کب سے ان کو بتا رکھا ہے کہ کچھ سیدھے بن کے آ جاؤ گے تو یہ مناظر تمہارے لیے ہمیشہ ملک، یعنی تم مالک ہوگے ان مناظر کے۔ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت میں ان کو سونے کے اور سچے سچے موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج کل تو میرا خیال کنگن کوئی نہیں پہنتا نا لیڈیز کے سوا، اب تو لیڈیز صرف پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے، تو مسئلہ تو گڑبڑ نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے جس عہد میں یہ قرآن نازل کیا، اس عہد میں مردوں کے لیے جو ایک بہت بڑی شان والی بات تھی وہ یہ تھے کہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے۔ آج صرف عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے۔ ایک وقت پھر وہ آئے گا کہ جنت میں جب یہ کنگن پہنیں گے تو پھر لگے گا کہ یہ واقعی کوئی بڑی شان والا شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن، اساور، اسورہ، اسورہ کی جمع اساور ہے کنگن، بینگلز، اور لولو، لولو تو بڑا مشہور ہو گیا نا ابھی، لولو مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں کیسے ہمارے ساتھ عربی کے الفاظ آ رہے ہیں۔ لولو مارکیٹ مشہور و معروف، اور لولو ہے جو کہ بالکل فرسٹ کلاس قیمتی قسم کا سچا یعنی خالص اور سچا۔ یہ سچا میرا خیال ہے یہ اردو لفظ نہیں ہے، یہ ہے نہیں نا؟ ہاں، اردو میں سچا ہے، اور اس کی سسٹر لینگویج ہے پنجابی، اس میں سچا ہے، یعنی ہے وہی، لکھنے میں صرف زیر زبر میں فرق آئے گا۔ سچا اور سچا یعنی خالص، پیور لولو، پیور لولو، اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور وہاں ان کو
خالص ریشم کا لباس پہنا جائے گا. یہ بھی وہی جیسے کنگن یہاں اب لوگ نہیں پہنتے اسی طرح یہاں ریشم بھی نہیں پہنا جاتا, اور خاص طور پر اہل ایمان مسلمان کو ریشم پہننے کو جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ اللہ رب العزت نے ریشم کے استعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے حوالے سے منع قرار دیا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا اسے آخرت میں نصیب نہیں ہوگا, جو دنیا میں سونا پہنے گا اسے آخرت میں نصیب نہیں ہوگا. آخرت میں اگر سونا اور ریشم نصیب نہ ہوا تو معنی کیا ہوگا؟ جنت نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ جنت والوں کو تو ریشم کا لباس ملے گا, سونا پہننے کو ملے گا. اگر وہ جنت میں نہیں جاتا تو یہ چیزیں نہیں ملتی, یا کسی کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے جنت میں سے نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ان دونوں گروہوں کو ملنے والے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, وہاں یہ اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کر دیے جائیں گے. وہاں جنت میں دنیا والے جیسے کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں مختلف قسم کی فضولیات, واہیات, لغو باتیں, یہ وہ, وہاں ایسی بات کوئی کرے گا نہیں. القول الطیب, الی الطیب من القول, یعنی القول الطیب کی وہاں ہدایت دے دی جائے گی. ان کو ہدایت ایسی ہو جائے گی کہ وہاں کوئی غلط بات کرے گا نہیں. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور وہاں ان کو انتہائی قابل صد تعریف راستہ دے دیا جائے گا. اگر یہ راستہ آخرت میں مانے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کو جنت دے دی جائے گی, اس سے بہتر راستہ اور کون سا ہے. اور اگر یہ مانے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی صراط حمید دے گا تو یہ صراط مستقیم ہے. قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں صراط حمید ہے. آگے والی آیت ذرا تھوڑی لمبی بھی ہے اور اس میں الحاد کا ایک لفظ ہے بطور خاص, اور وہ ہے کہ جو لوگ حرم میں الحاد کریں. حرم سے مراد کیا ہے؟ صرف مسجد کعبہ والی یا پورا حرم جو حدود حرم کے اندر ہیں؟ اور یہاں الحاد سے کیا مراد ہے؟ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ تفصیل طلب ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے, سننے, سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ کتاب پتہ نہیں کسی کے پاس ہے یا نہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. یہ کتاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ عقیدہ کے مسائل سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. العقیدہ الصحیحہ وما یضادها, صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کے متضاد کون سے امور ہیں, یعنی اگینسٹ, صحیح عقیدہ کے اگینسٹ یا اس کے برخلاف کون کون سی باتیں ہیں, ان کا تذکرہ اس کتاب میں مسلسل چلتا آ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بطور خاص قرآن کریم کی آپ آیات کا اندازہ کریں, صورتوں کا اندازہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں ان ساری مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے زیادہ سے زیادہ اصلاح عقائد پر زور دیا ہے. اور مکی صورتیں بھی ایک دو نہیں, تقریباً آدھا قرآن مکی ہے. مکی صورتوں میں آپ کو احکام بہت کم نظر آئیں گے, یعنی نماز 5 وقت کی نماز, نماز باجماعت, حج, یہ زیادہ تر باتیں آپ کو مدنی میں ملیں گی, کیونکہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے عقائد بالکل درست ہو چکے تھے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی اور قرآن کریم کی آیات بھی وہی رہی کہ لوگوں کے عقائد سدھر جائے. لوگوں کے دلوں میں جو شرک نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے پر 600 سال گزر چکے, اور اس طویل عرصہ میں مسلمانوں میں جو
بد عقیدگی آ گئی تھی، اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی مسلسل قرآنی آیات، مسلسل قرآنی صورتیں نازل کی جن میں شرک کا رد کیا، توحید بیان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کے رد اور توحید کے بیان میں بڑا وقت صرف کیا اور بڑی محنت کی. اور اسی کے نتیجہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی جب یہ بات ساری سمجھا دی، سکھلا دی، تو اسی کا نتیجہ تھا کہ جب مکہ سے مدینہ گئے تو اسی عقیدہ کو لے کر انہوں نے پوری دنیا میں، صرف جزیرۃ العرب میں نہیں، صرف حجاز میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ گئے وہ عقیدہ توحید لے کے گئے اور عقیدہ توحید لوگوں کو سکھلاتے گئے. جدھر بھی گئے توحید کی دعوت دی. اور اسی توحید کی برکت سے ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ مکہ والوں نے جو اپنے لیے 360 بتوں کا بہت بڑا ایک باڑہ بنا رکھا تھا، اللہ کے گھر کو انہوں نے ان نجاستوں سے بھرا ہوا تھا. 360 بت صرف خانہ کعبہ میں موجود تھے. 360 بت خانہ کعبہ میں. اب صفا پر بت ہے، مروہ پر بت ہے، یہاں بت ہے، وہاں بت ہے. اور مختلف قبائل کے اپنے بڑے بڑے بت تھے جو کہ مکہ سے باہر دائیں بائیں، طائف میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت پھر ان سب کو توڑا. یعنی کل تک جو ان کے خدا تھے، ان صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سیکھ کر اور قرآن کریم سے توحید کا سبق حاصل کر کے ان بتوں کو توڑا پھوڑا، ان کا ستیہ ناش کیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور سب لوگوں کو توحید سکھلائی. اس اہم مسئلہ پر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، قرآن کریم میں بہت زور رہا، اسی طرح صحابہ کرام نے اس کو اپنی اصلیت اور اولیت ترجیح قرار دیا. یعنی جو باقی سارے مسائل ہیں ان پر ترجیح دی اعلان توحید، تعلیم توحید، عقیدہ توحید سکھلانے کی. اور اسی عقیدہ کو لے کر وہ لوگ ساری دنیا میں پھیلے اور اللہ رب العزت نے ان کو دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرمایا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپ غزوات دیکھیں، اللہ رب العزت نے قدم قدم پر فتوحات عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد مبارک میں ظاہر ہے کہ فتوحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی کی بھی برکت تھی کہ آپ خود موجود ہوتے تھے. غزوہ اور جنگ، یہ دو لفظ ہیں نا، حرب ہے اور غزوہ ہے. غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اور جنگ وہ رہی کہ جو صحابہ کرام نے کی، بعد کے مسلمانوں نے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اور ایک سریہ ہے، غزوات کے حوالے سے ایک لفظ ملتا ہے سریہ کا، اور سریہ جنگ ہے، بڑے لشکر، بڑی فوج، مسلمانوں کی بھی کافروں کی. اور سریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں کوئی ایسا ویسا ہے، اس کو ہم نے جا کے سزا دینی ہے. 100 آدمی بھیج دیا، 200 آدمی بھیج دیا، کہیں 40 آدمی بھیج دی، جتنی ضرورت تھی اتنے لوگ بھیجے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شریک نہیں ہوئے بلکہ اپنی ٹیم بھیج دی. یہ ہے سریہ. غزوات و سرایا، یعنی غزوات ہو گیا جس میں آپ خود شریک ہوئے، سرایا جو آپ نے بھیجے، اور حرب جو کہ آپ نہ شریک ہوئے نہ آپ نے بھیجا بلکہ مسلمانوں نے بعد میں جنگیں کی. تو اللہ رب العزت نے ان کو کافروں پر توحید کی برکت سے فتح و نصرت عطا کی. اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی اللہ نے پورا کیا. اور وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہ ثابت قدمی کا لفظ اردو میں بڑا مشہور ہے، یہ دیکھ لیں وہی لفظ عربی میں ہے. یثبت اقدامکم، اقدام قدم کی جمع، اور ثبت یثبت ثابت بالکل قریب قریب ہیں. عربی میں اصل میں ایک
یہ بڑی خاصیت پائی جاتی ہے کہ ایک حرف سے 150 کے قریب حرف بنتے ہیں. ایک لفظ سے 150 کے قریب لفظ بنتے ہیں. اور اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ لفظ ہے ضربہ، ضاد را اور با، 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں. ضربہ، اب اس سے پوری گردان جو ہے 150 کے قریب لفظوں کی بنتی ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. چلتے چلتے طالب علمی کے زمانے میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ کرام سکھلاتے ہیں اور اس کو گردان کہتے ہیں. گردان پھر وہ 140-44 یعنی کم و بیش 150 لفظ کو طالب علم شروع سے لے کے آخر تک ایک سانس میں سمجھیں. چل سو چل یہ پڑھتے ہیں، اور جو اس میں ناکام ہو گیا سمجھو کہ وہ عربی لغت سیکھنے میں ناکام ہو جائے. اور بعض اساتذہ کرام اس سلسلہ میں کافی مار پیٹ بھی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں. ہمارے استاد گرامی حافظ بنیامین صاحب طور رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ بال بچے والے ہو گئے تو ان دنوں میں ہم نے ان سے پڑھا. جب وہ بال بچے والے ہو چکے تھے ان دنوں پڑھا، کہا کہ جب تک ہماری شادی نہیں، بچے نہیں ہوئے، ہم اتنا بچوں کو سکھاتے تھے کہ یہ رات کو سوتے میں بھی گردان پڑھتے تھے. یعنی مار دھاڑ کر کے دمکا کے اتنا ٹائٹ کر دیتے تھے کہ بچہ رات کو سوتے میں بھی وہ گردان پڑھ لیتا تھا. اتنا اچھا یاد کرا دیتے تھے. تو اس کا انحصار اسی پر ہے کہ الفاظ اب ثابت ہیں نا. یہاں یثبت، ثبتا یثبت، ثابت اور ثبتا، ثابتا، 3 حرف ہو گئے نا. ان 3 حرفوں سے اب نکلیں گے بے شمار وہی 150 قریب جا کے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. تنصروں میں نصر نظر آتا ہے یا نہیں؟ نصر اور نصرت ہے نا اس کے بالکل ملتے. اور مدد و نصرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم اردو میں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. مدد کا لفظ بھی عربی ہے اور نصرت کا لفظ بھی عربی ہے. بس کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا جو الفاظ نکلتے ہیں ساتھ ساتھ معنی بدلتے ہیں. اگر ان پہ تھوڑی سی توجہ رکھیں آپ بہت جلد عرب ہو سکتے ہیں. بولنے کے اعتبار سے نیشنلٹی ہمارے چاہے پاکستانی انڈین رہے، لیکن بولنے میں آپ عربی بولنے کے ماہر ہو جائیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، یعنی تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اب اللہ کی مدد، اتفاق سے رات بھی یہ بات آ گئی تھی، اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ قوی عزیز ذو القوت المتین. اب دیکھیں کتنے الفاظ ہیں. قوی ہے، تمام تر قوتیں اس کے میں موجود ہیں. عزیز، غالب ہے، وہ پوری کائنات پر ہر طرح کے طاقتور سے طاقتور پر بھی غالب ہے. ذو القوت المتین، وہ انتہائی قوتوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کی ایک صفت جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے سورۃ الاخلاص میں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس چیز سے؟ اللہ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اسے کوئی روٹی والا نہیں چاہیے، پانی والا نہیں چاہیے، خدمت والا نہیں، اسے کوئی بھی نہیں چاہیے. وہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. سمد عربی میں ایک ایسی چٹان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو سمندر میں یا پانی کے بہت بڑے ذخیرے میں زمین پہ بیٹھی ہوئی چٹان ہو، بہت بڑی پہاڑی چٹان کے اوپر جو بھی ہوائیں آئیں، جہاز گزرے، کچھ بھی گزرے، اس کو ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، اپنی جگہ پہ موجود ہے. سمد اسے بھی کہا گیا کیونکہ وہ بھی بے نیاز ہے، وہ کسی اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت تو اپنی کائنات کا خود مالک ہے، خالق ہے، اسے کوئی کیا کہے گا. اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی مجبوری نہیں، حاجت نہیں، اور ساری کائنات اس کے سامنے مجبور ہے اور محتاج ہے.
اب اس کی مدد کیا ہوگی پھر؟ اس کی مدد یہ ہوگی کہ اس کے دین کی مدد کی جائے اور اس کے انبیاء جو ہیں ان کی مدد کی جائے. اگر دین کی مدد کریں، انبیاء کی مدد کریں تو یہ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ نے خود اس کو قبول کیا کہ یہ میری مدد ہے، کہ میرے جیسے آپ اللہ کی مثال تو نہیں لیکن دنیا داری میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، جب ملتے ہیں تو آپ بہت اس کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ تعاون اس کے ساتھ کیا. اس کے بھیجنے سے جو اس کو ظاہرہ کہ ایک اطمینان بھی ہوا، سکون بھی ہوا، بھیجا ہوا اس کا تھا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے. جب آپ اللہ کی، اس کی شریعت کی، اس کے نبی کی، اس کے دین کی مدد کریں گے تو گویا یہ اللہ کی مدد ہے، حالانکہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج کل مسلمان بے یار و مددگار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان دین کی مدد کرنا، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی مدد کرنا چھوڑ گئے. اب کہیں کہیں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی نہیں. اللہ رب العزت نے شریعت اور دین کے نام پر بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا. جمعے والے ایک درس میں نے ساری وہ آیات 5-6 جگہ قرآن کریم کے الگ الگ سنائے تھے. ان میں سے ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اہل ایمان، اگر تم جہاد کرو گے اور اللہ کے دین کو دین مانو گے، وہاں دین کے ساتھ جہاد کا ذکر کیا، تو اس کا معنی یہ ہو کہ دین میں جہاد بھی شامل ہے. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں ڈرا دیا گیا کہ یہ ارہاب ہے، یہ ٹیرر ہے، یہ وہ ہے. جو اصلی جہاد ہے لوگ اس کو بھی چھوڑ بیٹھے. جو اصلی جہاد ہے، اگر پوری طرح الجہاد فی الاسلام جس کا حکم ہے، اگر اس کو اپنایا جائے، اللہ کے دین کی مدد کی جائے، تو پھر یقیناً اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیے جن میں کہیں تکلیف آتی ہو. جہاد میں تکلیف آ سکتی ہے نا، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، آرام کی تکلیف. ہم تو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آتے آتے کہہ رہا تھا کہ اے سی چل جائے تو چلا دے، وہ نہیں چلا، چلے کام ہمارا چل گیا. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ذرا تھوڑی سی گرمی محسوس ہو تو اے سی چلاؤ، ذرا سی ٹھنڈک ہیٹر چلاؤ. اب میدان جہاد میں نکلنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. بارڈر پہ تو یہ ساتھ نہیں لے کے جائے گے نا. اور ہمارے اپنے بھائی لوگوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ سوئیں گے بہت بڑا کمبل لے کر، لیکن ایئر کنڈیشن چلا کے. اب یہ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے اور موٹا کمبل ہے. بھائی ایئر کنڈیشن بند کرو اور چادر ہلکی پھلکی لے لو، فرسٹ کلاس کام نہیں. اور یقین جانے کہ میں نے سنا ہے، ہماری زندگی میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں. میں نے سنا کہ ایئر کنڈیشن سے کمرے کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا جائے پھر کمبل لے کے سونے کا مزہ بنا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنے نرم و نازک، اتنے ناز و نعمت میں پلے ہوئے آدمی کو کہا جائے کہ بارڈر پہ جاؤ تو کیا کرے گا، وہ کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. ہم اگر اللہ کی مدد نہیں کریں گے تو وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اور ہم اللہ کی مدد کریں گے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور اس کا وعدہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی وعدہ فرمایا، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. وہی معنی تقریباً جو پہلی آیت کا ہے، اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین و انبیاء کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت ہی قوتوں والا اور غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں تمکین دیں، دنیا میں اقتدار دیں، دنیا میں طاقت دیں، جن کو دنیا میں لیڈری اور سربراہی حاصل ہو جائے، وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. ایک ہے اپنی نماز قائم کرنا
اور جسے حکومت مل جائے کیا وہ اپنی نماز قائم کرے گا؟ وہ نظام نماز جو ہے وہ قائم کریں گے کہ اس کے ملک کی رعایا بھی نمازی ہو۔ اور یہ مناظر ہم نے بھی تھوڑے دن پہلے دیکھے۔ پاکستان میں ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر دفتر میں جان مال بن گئے۔ یعنی یہ دفتر ہے سارا، ایک کونے میں ایک جان مال ہے، اس میں مسلح ہیں، ٹوپیاں ہیں، سارا کچھ جیسا جیسا کسی کا مزاج ہے، لیکن نماز کے لیے بنی ہوئی جگہ موجود ہے، لباس سلوار قمیض ہے، کسی نے اچکن پہن لی، کسی نے واسکٹ پہن لی۔ یعنی جو پاکستان کا اس وقت مناسب اسلامی لباس ہو سکتا تھا، پتلونیں نکال دی، 3 پیس نکال دیے، کوٹ نکال دیے۔ حاکم کو حکومت ملی، یہ ہے الذین مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں۔ اس نے نماز صلاۃ قائم کیا، نظام زکوٰۃ قائم کیا اور مختلف امور سر انجام دیے۔ بہت سلو سپیڈ سے، اگر تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑا جلدی کر کے اسلامی نظام پورا نافذ کر دیتا تو شاید اس کی برکت سے اس کو عمر لمبی مل جاتی۔ سلو سپیڈ سے چلا، تھوڑا بہت کیا، لیکن ہمیں نظر آ گیا کہ اس میں کچھ اسلامی اثرات ہیں، ورنہ پاکستان کو پاکستان کے نام سے بنے ہوئے 60-70 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کو شروع سے لے کے پاکستان کی تاریخ دیکھیں، آپ کو اس میں صحیح مسلمان ہی نظر نہیں آئیں گے۔ اگر نظر آئیں گے تو شیعہ۔ اب شیعہ کے بارے میں کیا کہیں، وہ ہمارے لیے نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، وہ تو خود زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ تو خمس کے قائل ہیں، نہ دیتے ہیں نہ دینے دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر اللہ کسی کو حکومت دے تو اسے یہ کام کرنا چاہیے، ان اقاموا الصلاۃ، نظام نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ قائم کرے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں۔ یہ جو امر بالمعروف کی سعودی عرب میں ٹیم ہے نا بنی ہوئی، صلاح مطوع، اس طرح کا ہر ملک میں ہونا چاہیے۔ ہر اسلامی ملک میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نہی عن، یہ دونوں ایک ہی کام ہیں۔ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایک ہی شمار ہوتا ہے اور دو بھی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو حکومت دے تو اسے یہ کام کرنے چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انجام کار کے اعتبار سے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اگر کسی کو اللہ طاقت دیتا ہے، کسی کو اللہ حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تمکین دیتا ہے، تو اسے یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی تو ہماری مدد، اسی شروع میں اللہ نے فرما دیا وَلَا يَنْصُرُ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد نہیں کرتے، وہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، قدم قدم پر ان کو بھونا جا رہا ہے، آگ سے جلایا جا رہا ہے، ان کو عجیب طریقے سے تکلیف دے دے کے مارا جا رہا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، ریپ کیس، انتہائی المناک واقعات۔ اور ابھی پچھلے ہفتے کے دوران ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا، غالباً برما کا۔ برما میں ایک چھوٹا سا مسلمان بچہ ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، ایسے روڈ پہ سمجھیں یا خالی سی جگہ ہے، اور سپاہی ہے یا کوئی رضاکار ہے، ظاہر ہے کہ برمی کافروں کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں چیز ہے کوئی جو اس کو میں نہیں سمجھ سکا، کوئی الیکٹرک چھوٹا سا کوئی ٹچ دیتی ہے، جیسے کوئی ایک سوئی ہوتی ہے نا بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ ٹک سے لگتی ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تھوڑا دبائیں تو خون نکلتا ہے، نہ دبائیں جو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا سا ایک آلہ ہے، وہ بچے کو مارتا ہے، بچہ چیختا ہے، پھر دوسری جگہ مارتا ہے، چیختا ہے، مارتا ہے، چیختا ہے۔ بچے نے آہستہ آہستہ بیچارے جیسے بے ایسے ہوتا ہے، اس کی بغل میں مار دیا، پھر اس کے سینے پہ مار دیا۔ وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ ٹک 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 مارے۔ یقین جانے آدمی کو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں رہا۔ اب میں اور آپ کیا کریں گے؟ جن کو کرنا ہے وہ کریں تو کچھ ہو بھی جائے۔
آج مسلمانوں کی اتنی پتلی حالت اس لیے ہو گئی کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دین کی مدد چھوڑ دی، اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی، بچوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، جوانوں پر ظلم، بوڑھوں پر ظلم، اتنی ٹھنڈی ہے لوگوں بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے، ہم اپنے ناز و نعمت میں مزے کر رہے ہیں، لوگ نیلی آسمان کی چھت کے نیچے بغیر کسی آسرا کے، بغیر کسی ہیٹر کے، بغیر کسی چیز کے سردیوں میں ٹھنڈ کے مر رہے ہیں، لیکن شام کا علاقہ آپ کو معلوم ہے کتنا ٹھنڈا ہے، مشہور علاقہ ٹھنڈا، اور وہاں وہ ظالم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ حلب میں ابھی حال ہی میں بڑا مشہور واقعہ پیش آ گیا، تباہی بربادی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، لیکن اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کا کھاتا چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کی دین کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ بھی ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کرنے کا میری توفیق عطا فرمائے۔ کوئی خاص سوال ہے جلدی جلدی کر لیں تو آپ کا کھانا ہے۔ شیخ عشاء کے بعد میں کتنے رکعت پڑھنی چاہیے اور تہجد میں کتنے؟ عشاء کے بعد کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ سنتیں ہیں مؤکدہ فرضوں کے بعد۔ اب اگر کسی نے تہجد پڑھنی ہے تو وہ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے انہیں پر کفایت کر دے اور چھوڑ دے، اور اگر کسی نے تہجد نہیں پڑھنی تو وہ وطر بھی پڑھ لے، اور وطر جو ہے وہ 1 رکعت سے لے کر 11 رکعت تک، 1 رکعت پڑھ لے ٹھیک ہے، 3 پڑھ لے ٹھیک ہے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 پڑھ لے، 11 پڑھ لے، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند میں چونکہ زیادہ تر 3 ہی وطر پڑھنے کا رواج ہے، اور 3 وطر پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے 2 طریقے سنت سے ثابت ہیں اور تیسرا طریقہ مشہور بہت ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے وہ یہی ہے جو ہمارے پاک و ہند میں سب سے زیادہ مروج ہے۔ 2 رکعتیں پڑھی، اتحیات بیٹھے اور سلام پھیرنے سے پہلے دوبارہ اٹھ گئے، پھر 1 رکعت پڑھی، اس میں دعائے قنوت پڑھی اور رکوع کیا، اور پھر اتحیات بیٹھ گئے اور سلام، جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں منع فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔ ہم مشابہ کرتے ہیں، لہذا یہ طریقہ چھوڑنا چاہیے، نیا اپنانا چاہیے۔ نیا سے مراد جو صحیح ثابت ہے وہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا اور 1 رکعت پڑھی، صحیح حدیث میں ثابت ہے، یا 3 رکعتیں مسلسل پڑھیں، درمیان میں اتحیات نہ بیٹھیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کریں، یہ تیسرا جو ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارے وہ مسئلہ جو چلتا ہے نا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا وہ جاہل تھے، کیا وہ گمراہ تھے، کیا وہ ایسے تھے، ہم کسی کو جاہل گمراہ نہیں کہتے، لیکن حدیث رسول جو سامنے آ گئے صحیح سند سے ثابت ہیں، جو پرانا ہمارا رویہ ہمارے بزرگوں کی دیکھا دیکھی والی نماز ہے، اس کی بجائے تحقیق سے ثابت شدہ چیزوں کے اوپر عمل کریں، بات ختم ہو گئی۔ ہم کسی کے والدین کو، اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے اس کو لے لیں، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، اتنی سی 2 حرفی بات ہے۔ لہذا وطر کے بارے میں خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں بڑی شدت کے ساتھ جس طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ وہ غیر ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو کچھ آخری فال میں نے کہے ان میں سے کچھ ہمیں بتا دیجیے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں تو لوگ نبی کو فوت ہوا مانتے نہیں، اب کہاں سے الفاظ لائے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں آپ زندہ ہے، مرے ہی نہیں۔ لیکن یہ آپ نے اپنی وفات کے قریب جو الفاظ کہے ہیں ان میں سے خاص طور پر ایک یہ ہے کہ آپ نے غلاموں کنیزوں کے بارے میں کہا کہ غلام اور کنیز جو ہیں ان کا خیال رکھو، ان پہ کسی قسم کی ظلم زیادتی نہ ہو، عورتوں کا خیال رکھو، اور الصلاح کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ نماز کا خیال رکھو، نماز پڑھو، باجماعت پڑھو، بر وقت پڑھو اور مسلسل پڑھو، نماز پر جانا ادا کرو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ اس طرح کی نصیحتوں پر مشتمل تھے، اور پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا ہم سے جی بھر گیا؟ آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور اس کے ساتھ ہی آپ دم توڑ گئے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے مان لیا، نبی کی بیویوں نے مان لیا، نبی کی بیٹی موجود تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے مان لیا، داماد نے مان لیا، مولوی نہیں مان رہا۔ آج کا مولوی دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، یعنی صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ انسان کو دفن کر دیا، زندہ انسان کو غسل دیا، زندہ انسان کو قبر میں رکھا، اوپر مٹی ڈال کے بند کر دیا، زندہ انسان پہ یہ مزار بنا ہوا ہے جو شکل آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مولویوں کی حق درمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، وفات پا گئے، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عام انبیاء بلکہ عوام الناس ہر کسی کا انکا میت وانہم میتون، آپ بھی میت اور وہ بھی میت۔ میت کا معنی کیا ہے؟ کوئی آدمی اس کا کوئی معنی دوسرا کرے، قرآن پڑھ کے دیکھے کسی مولوی نے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، میت کا معنی سوائے اس کے کوئی نہیں کریں گے کہ تم بھی مر جاؤ گے، لوگ بھی مر گئے، پہلے بھی مر گئے، تم بھی مر جاؤ گے۔ مرنا میت، اس کا کوئی اور معنی ہی نہیں، لیکن نہیں مانتے، بس وہاں آ کے پھر یہاں تو ترجمہ کریں گے میت، اور باہر فٹ نوٹس میں لکھیں گے کہ نہیں وہ ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ تمہارے ایسے ویسے کو ہم کیا کریں؟ اللہ فرما رہا ہے انکا میت وانہم میتون۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے لوگ بھی فوت ہو گئے، تم بھی فوت ہو جاؤ گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت رسول گزرے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ رسول مات فوت ہو جائیں او قتل یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ؟ یعنی پہلے انبیاء بھی فوت ہو گئے، یہ نبی بھی فوت ہو گئے، مولوی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال میت اپنے آخری کلمات میں آپ نے عورتوں کے بارے میں اور خادمائیں، اور خادمائیں آج کی جو ہیں یہ اور چیز ہیں، اور وہ خادمائیں کنیزیں تھیں۔ کنیز اور غلام کو لوگوں نے، یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل ہاؤس میڈ ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں مالدار لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، تو اس ہاؤس میڈ کو وہ سمجھنا بہت غلط بات ہے۔ وہ سلیوز تھیں، سلیو اور سرونٹ، یہ تو سرونٹ ہے نا، یہ امپلائی ہے۔ وہ سلیو زر خرید، پیسے سے خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، مرد ہیں تب، عورت ہیں تب۔ ہمارے لوگوں نے کچھ غلط فہمی کے ساتھ سمجھ لیا کہ یہ جن کو ویزا دے کے باقاعدہ تنخواہ طے کر کے ایگریمنٹ کر کے بلاتے ہیں، یہ بھی شاید اسی کنیزوں کے غلاموں کے کھاتے میں ہے۔ وہ کھاتا اور ہے، یہ کھاتا وہ یا تو جنگ کے نتیجہ میں کسی کو ملا کرتی تھی یا خریدی جاتی تھی۔ یہ منتیں کر کے اور دھکے کھا کھا کے مکتبوں کے پیسے دے کے منگواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ کنیز ہے۔ یہ کنیز اور بات ہے، کنیزوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی حد کی جاتی تھی، اور یہ کنیز ایک دن آپ تھوڑا گڑبڑ کریں تو دوسرے دن آپس میں چلی گئی ہوتی ہے کہ میں اس گھر میں کام ہی نہیں کروں۔ اس زمانے میں ان کو یہ گنجائش نہیں تھی، کنیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اب خرید و فروخت کوئی نہیں ہو رہی۔ اور کنیزوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نماز کا خیال رکھو، اور کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی لائی ہوئی پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق